اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان ہم نے کل شروع کی تھی اور اسی کی آیت نمبر 21 سے ہم پڑھیں گے۔ 19 پارے کا نیم بتائیے بچوں۔ جی 19 پارے کا نیم شاباش وقال الذین۔ ٹھیک ہے، مکہ کے کافر کہا کرتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، ہم اللہ کو سامنے سے کیوں نہیں دیکھتے، یہ کافر کہا کرتے تھے۔ تو یہ بات ایکچولی وہ غرور میں کہا کرتے تھے، یعنی اترانے کی بنا پر کہا کرتے تھے، انکار کی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں اترتے تو بس ہم بات بھی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن فرشتے ان کو نظر آ گئے نا، وہ دن خوشی منانے کا دن نہیں ہوگا، وہ تو عذاب کا دن شروع ہو جائے گا، کیونکہ انسان کو جس ٹائم فرشتے نظر آتے ہیں اس ٹائم تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر تو اسے جان نکالنے والے فرشتے ہی نظر آتے ہیں یا پھر عذاب والے فرشتے ہی نظر آتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جب ان کو فرشتے نظر آئیں گے تو پھر ان کا موت کا وقت آ جائے گا، اور اس ٹائم پھر کیا ہوگا، ان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ باقی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو ظالم ہوگا نا، جو دنیا میں اپنے اوپر ظلم کرتا رہا، جس نے جھوٹی باتیں پھیلائی ہوں گی، جس نے برے کام کیے ہوں گے، تو برے کام کرنا اصل میں ہمارا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، ٹھیک ہے، برے کام کرنا اصل میں ہمارا اپنے ہی اوپر ظلم کرنا ہے۔ تو قیامت کے دن ظالم کہے گا، جس نے دنیا میں اتنے گناہ کیے ہوں گے، وہ کہے گا کہ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ سنیں دھیان سے، جو انسان گندے بچے کو اپنا دوست بناتا ہے، جو بچہ گندے بچوں کے ساتھ فرینڈشپ رکھتا ہے، جو بچہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کا دوست ہم بن جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، قیامت والے دن ہم بھی اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جو انسان جس کو دوست رکھے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اسے اٹھائیں گے، اور پھر ان دونوں کا سیم حساب ہوگا، اور اگر ایک کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا دوست بھی اسی کے ساتھ جائے گا۔ تو دوست بنانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا ہم جس کو دوست بنا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جس کو ہم فرینڈ بنا رہے ہیں کیا وہ نمازیں پڑھتا ہے، کیا وہ قرآن پاک سے محبت کرتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہے۔ اگر وہ یہ ساری پراپرٹیز رکھتا ہے تو اس صورت میں ہمیں اسے فرینڈ بنانا چاہیے، کیونکہ جو غلط دوست ہوتا ہے نا، وہ انسان کو جنت سے دور لے جاتا ہے، جہنم کے قریب لے جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ایک ہی جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نافرمانی کرنے والوں کو برے انجام سے تباہ کر دیتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے جو نافرمانی کرتا ہے۔ تو ہم لوگ تو کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولا نماز پڑھنی ہے، ہم سم ٹائم نہیں پڑھ رہے ہوتے، اتنا لیزی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پڑھا کریں، قرآن کلاس ہم اتنا لیزی ہو کر لیتے ہیں، ہمارا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نافرمانی کرے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، میں اسے کہہ رہا ہوں جس کام کو کرنے کا، میں اسے کہہ رہا ہوں سچ بولنا ہے، میں اسے کہہ رہا ہوں امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، میں اسے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چوری نہیں کرنی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، لیکن یہ بچے تو جھوٹ بولتے ہیں، یہ انسان تو میری باتیں مانتے نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری نافرمانی کرے گا نا، میری باتیں نہیں مانے گا نا، تو پھر اس کا انجام برا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ صرف کہتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ پنش کرتے بھی ہیں، کسی کو دنیا میں پنش کر دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ آخرت میں پنش کریں گے۔ تو دنیا میں پنش کی ہم نے بہت ساری اگزامپلز پڑھی، ہم نے کون سی پڑھی، فرعون والی اگزامپل پڑھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی نافرمان تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا تھا، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا۔ پھر
پھر اس کے بعد قوم لوط تھی، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا۔ تو کس وجہ سے قوموں پہ عذاب آیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سایہ بنایا ہے، ہر انسان کا سایہ ہے۔ اور کیا ہے؟ سایہ بڑا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، پھر سم ٹائم صبح کے ٹائم میں سایہ بہت لمبا ہوتا ہے، پھر شام کو بھی بہت لمبا ہو جاتا ہے، دوپہر میں سایہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتنے پیارے پیارے نظام بنائے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سمندر میں میٹھا پانی بھی رکھا ہے، کھارا پانی بھی رکھا ہے، اور میں نے رات کو سکون اور دن کو جو ہے وہ ٹھنڈک والا ٹائم بنایا ہے، دن کو زندگی والا وقت بنایا ہے، کمانے والا وقت بنایا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ اس میں غور و فکر کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان پتہ چلے گی۔ اور سب سے خوبصورت بات اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے اسپیشل لوگ کون ہیں، اور یہ میں نے کل آپ سے پوچھنا ہے، اللہ کے اسپیشل لوگ کون ہیں؟ آپ اسے نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہو، یہ آپ کا کام ہے آج کا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے اسپیشل لوگ کون سے ہیں؟ یہ 12 طرح کے لوگ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے، پاؤں اٹھا کر چلتے ہیں، اور اتنی زور سے پٹخ پٹخ کے نہیں چلتے، زمین پہ مار مار کے نہیں چلتے، بلکہ نرمی سے چلتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے لڑتے نہیں ہیں، جو برے بچے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان سے لڑائی نہیں کرتے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ وہ راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، راتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ نمبر 4 پہ وہ لوگ جو اللہ کے خاص ہیں، وہ کون ہیں؟ جو دعا میں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم اجرنا من النار۔ یہ دعا سب بچوں نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیلی پڑھنی ہے، اللہم اجرنا من النار۔ ہر نماز کے بعد آپ نے اس کی روٹین بنانی ہے پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسپیشل بندے بن جائیں نا۔ پھر نمبر 5 یہ ہے کہ اللہ کے اسپیشل لوگ فضول خرچی نہیں کرتے اور شرک نہیں کرتے۔ نمبر 6 شرک نہیں کرتے۔ نمبر 7 کسی کو قتل نہیں کرتے بنا کسی وجہ کے۔ نمبر 8 زنا سے بچتے ہیں۔ نمبر 9 جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نمبر 10 اول فول غلط باتیں نہیں کرتے۔ اور نمبر 11 قرآن سن کر اندھے بہرے نہیں بنتے۔ کیا مطلب اندھے بہرے بننے کا؟ کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی باتیں بتائی جاتی ہیں، جیسے ہم سب قرآن کی باتیں سیکھ رہے ہیں، قرآن کی باتیں سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ، جو بچے قرآن سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، وہ میرے اسپیشل بندے ہیں۔ اور نمبر 12 پر وہ لوگ ہیں جو نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ پھر آخر میں دعا ہے، اے ہمارے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جنت میں سب سے اوپر والے مقام پر، بلند مقام ملے گا، اوپر والے مقام پر ان کا ہاؤس ہوگا، ان کا گھر ہوگا، سب سے اوپر والے پورشن پر۔ اسی طرح ہم نے کیا سیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو نجات پائیں گے، غلط دوست بنائیں گے تو ہماری آخرت خراب ہوگی۔ اگر ہم پہلی قوموں کے انجام کو اپنے لیے عبرت بنائیں گے تو ہم اچھے کام کر سکیں گے، اور اصل کامیاب لوگ تو اللہ کے خاص بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن سن کر توجہ سے سننے والے بھی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو اب شاباش مجھے جلدی سے بتائیے، قیامت والے دن ظالم کیوں پچھتائے گا؟ جی قابلہ، قیامت والے دن ظالم کیوں پچھتائے گا؟ سب کی باری آئے گی، اپنی باری پہ بتانا ہے۔ یس بیٹا، کیونکہ میم وہ اس دنیا میں کسی اور
کر لیتے ہیں جو وہ بھی شامل آیا ہوتا ہے اور اسے دوسرے بندے کو بھی شامل آنے سے روکتا ہے اور پھر انہیں اکٹھے ہی اٹھایا جائے گا. ویری گڈ، شاباش. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں اسماعیل، آپ بتائیں غلط دوست کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ غلط دوست کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اگر ہم غلط دوست چنیں تو اس گناہ ہمارے ساتھ بھی ہوں گے تو ہم دونوں جہنم جا سکتے ہیں. شاباش. پھر مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کیوں بنائے؟ جی عنایا، ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کیوں بنائے بچوں؟ جی اسد. دن میں کام کرنے کے لیے اور رات میں آرام کرنے کے لیے. ویری گڈ، شاباش. اب جو اللہ تعالیٰ کے اسپیشل بندے ہیں ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ جی موسیٰ بتائیں گے. بندے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، بس ون. اوکے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شاباش، ماشاء اللہ. نیکسٹ باری ہے جی جویریہ. بیٹا آپ موجود ہو؟ آواز آ رہی ہے آنسر کرنے؟ کوئی کوشچن پوچھوں آپ سے؟ اللہ کے خاص بندے کیسے خرچ کرتے ہیں؟ جی عائزہ. جویریہ چلیں بتائیں آپ پہلے. 1 منٹ عائزہ. جویریہ بتائیں. آپ کی آواز نہیں آئی تھی، آپ کے سوال پھر سے پوچھ سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جب خرچ کرتے ہیں تو کیسے خرچ کرتے ہیں؟ جی 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 ہری اپ. ارحم بتائیں. جی اسد. اللہ تعالیٰ کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. خرچ کرتے ہیں تو کیسے خرچ کرتے ہیں بچہ؟ یہی تو میں نے پوچھا نا، وہ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ خرچہ نہیں کرتا اور کام کی چیزوں کے لیے کرتا. ویری گڈ. جی نیکسٹ باری ہے علی کی. علی بیٹا آپ بتائیے. آپ کا کوشچن ہے کہ ہم اللہ کے اسپیشل بندے کیسے بن سکتے ہیں؟ اگر ہم زمین پہ نرمی پہ چلیں، اگر ہم اپنا غلط دوست نہ بنائیں، اگر ہم اللہ کی عبادت کریں. یس کمون شاباش شاباش. اور یہ بھی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں بتائیں آپ نے. بالکل اس طریقے پر عمل کر کے ہم اللہ کے خاص بندے بن سکتے ہیں. اور کوئی اور بتائیں. زید. جی زید کی باری ہے بچہ، زید کی باری ہے. جی زید. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی بولیں. ہم نہ کریں، شرک نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن پر عمل کریں. تو قرآن پر عمل کریں تو پھر اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو. ویری گڈ، شاباش. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورہ شعراء. اور سورہ شعراء میں اچھا جن بچوں سے میں نے کوشچن نہیں کیا نیکسٹ سورت میں ان سے کوشچن ہوگا اب، ٹھیک ہے نا. سورہ شعراء اس میں زیادہ تر پروفیٹس کے واقعات ہیں تاکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جائے اور کفار مکہ کو سمجھایا جائے کہ رسولوں کو جھٹلانے کا انجام صرف تباہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے پیارے نبی، آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے. اگر کوئی شخص برے کام کر رہا ہے، بات نہیں مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہے، جس میں وہی چیز جو ہم نے کل بھی پڑھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب وہ آگ لینے گئے تھے تو انہیں کیا کہا تھا کہ میں رب ہوں، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے جھٹلا دے، میری بات ہی نہ مانے، اور میری زبان میں لکنت بھی ہے، میں اڑ اڑ کے بولتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے قتل کر دے، اور اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ڈرو نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوں تو خوف کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، سمندر پھٹا تھا، وہی چیزیں ہیں بار بار۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے پوچھا تھا کہ آپ کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا تھا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا بولا تھا، کیا یہ آپ کو سنتے ہیں؟ کیا یہ آپ کو فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں؟ تو ان قوموں نے کیا کہا تھا، ان کی قوم نے کہ نہیں، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ جو اپنے بڑوں کی تقلید، اندھی تقلید کرتا ہے جبکہ وہ گمراہ ہیں، تو اس سے انسان بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان ساری چیزوں سے بیزار ہوں جسے تم پوچھتے ہو، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے ہدایت دیتا ہے، مجھے کھلاتا پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، وہی تو مجھے موت دے کر زندہ کرے گا اور قیامت کے دن پھر میری مغفرت بھی فرمائے گا۔ تو اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جی مجھے حکمت دے، مجھے نیک لوگوں میں شامل کر، مجھے جنت کا وارث بنا، میرے بابا کو معاف فرما دے، وہ جو آزر تھا، جو بت بناتا تھا، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ تو یہ ساری انہوں نے دعائیں کی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو جھٹلایا تھا، پھر انہوں نے کشتی بنائی تھی اور ایمان والوں کو لے کر چلے گئے تھے۔ پھر اسی طرح کیا ہوا کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی نا، نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان کی قوم ان کو دھمکی دیتی تھی کہ اگر آپ باز نہیں آؤ گے نا تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے اللہ کہ میرے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو پھر اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اور ان کو پھر اب میں کیا کروں گا، ان کو میں پنش کروں گا۔ اور پھر پنش کیسے کیا تھا کہ وہ سب ڈوب گئے تھے، ٹھیک ہے؟ پھر قوم عاد ہیں، قوم ہود ہیں، قوم سمود ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ساری قوموں کے بارے میں ہم نے بہت بار پڑھا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور اصحاب ایکا کے بارے میں بات آتی ہے۔ اصحاب ایکا یہ لوگ جنگل والے علاقے میں رہتے تھے، ان کے نبی بھی حضرت شعیب تھے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ انصاف سے ناپا کرو، کوئی چیز آپ تول رہے ہوتے ہو، ناپ رہے ہوتے ہو، اسے برابر برابر ناپا کرو۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ کم وزن رکھتے تھے اور لوگوں کا حق مارا کرتے تھے۔ تو پھر ان کا انجام کیا ہوا تھا، ان پر بادل کا سایہ آیا تھا اور زبردست ان پہ عذاب نازل ہوا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ گمراہ لوگ شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں، شاعروں کی باتیں مانتے ہیں، وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، اور شاعر جو ہیں نبی شاعر نہیں ہیں، نبی تو وہ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سورہ شعراء میں ہمارے پاس بہت ساری سٹوریز وہی ہیں جو ہم نے پیچھے بہت بار پڑھی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اب ہم شروع کریں گے سورہ نمل، جس میں ہماری بہت پیاری سٹوری ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پہلے دیکھیں نمل کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چونٹی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں چونٹی کا واقعہ آئے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتی ہے، یہ خوشخبری سناتی ہے۔ اور کس چیز کی خوشخبری سناتی ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دل میں آخرت کا یقین ہونا تو
इंसान बिल्कुल सीधी राह में चलता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक जिक्र आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। वो अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे, ठीक है, और फिर क्या हुआ, अंधेरा था, सर्दी थी, रास्ता नहीं मालूम था, अचानक दूर पहाड़ पर आग नजर आई। वही बात अल्लाह ताला दोबारा बता रहे हैं। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप यहाँ ठहरो कि मैं जाता हूँ आग के पास, शायद मुझे वहाँ से कोई रास्ता पता चल जाए, क्योंकि वो रास्ता भूल गए थे। और जब वो आग के पास करीब पहुँचे तो फिर क्या हुआ, आवाज़ आई उन्हें कि ए मूसा, मैं अल्लाह ताला हूँ, रब्बुल आलमीन। तो मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपना आसा ज़मीन पर डाल दो। तो फिर आसा सांप बन गया था। फिर इसी तरह फ़िरौन के बारे में है। और फिर यहाँ पर बात आती है हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। अच्छा, हमने कल इनके बारे में एक स्टोरी पढ़ी थी, कौन बताएगा जी? आयजा। एक दफा ना दो आदमी थे, एक खेत वाला था और एक बकरा वाला। तो फिर वो जो उसकी बकरियां थी ना, उसने पूरा खेत तबाह कर दिया था, सब कुछ खा लिया था। तो जो खेत वाला था ना, तो वो बहुत परेशान हुआ था। फिर वो लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए थे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बोला था कि जो बकरियां थी ना, वो खेत वाले को देती थी। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे उनके बेटे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक और आइडिया आ रहा है कि जो बकरियां थी ना, वो फसल वाले को देती थे, और फसल जब लग जाए ना तो फिर वापस ले लेते, तरह दोनों का नुकसान नहीं होगा। फिर अब यहाँ पे उन्हीं दोनों का वाक़या है, उनके बारे में अल्लाह ताला बताते हैं कि हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, उनको अल्लाह ताला ने एक ख़ास नेमत दी थी। वो नेमत क्या थी? उस दिन हमने जो पढ़ा था वो था कि हवाएं उनके हुक्म से चलती थीं, ठीक है, वो जहाँ चाहती हैं उनको उठाकर, उनको उड़ाकर ले जाती थी। ये पढ़ा था हमने। और हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को उनके ताबे बनाया था। और आज हम ये पढ़ेंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की आवाज़ सुना करते थे, उनकी ज़ुबान समझते थे। सुनते तो हम भी हैं ना, लेकिन हम उनकी आवाज़ को सुनते ही हैं, उसको समझते नहीं हैं कि परिंदे क्या बात कह रहे हैं, जानवर आपस में क्या बात कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, हमें नहीं पता चलता। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर जानवर की ज़ुबान समझाई थी, ठीक है। इस तरह फिर वो जिन्नों पर, इंसानों पर, जानवरों पर हुकूमत करते थे। तो एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था, इंसान, जिन्नात, परिंदे सब उनके लश्कर में शामिल थे। इंसान भी थे, जिन्नों का लश्कर भी था, परिंदों का भी था, सब जा रहे थे। रास्ते में एक चूंटियों की वादी आई, चूंटियों की वादी आई, जहाँ पर वो सारी चूंटियाँ ही रहा करती थी। एक जो मलका चूंटी थी, उस चूंटी ने आवाज़ दी कि ए चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका जो लश्कर आ रहा है, इंसान, जिन, परिंदे, इतनी सारी कौम है, तो अब ये कहीं आप सब चूंटियों को अपने पाँवों में कुचल ही ना दे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना चूंटी की बात सुन ली, जो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी दूसरी चूंटियों से कह रही थी। हमें तो चूंटियों की आवाज़ भी नहीं आती ना, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये खासियत दी थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चूंटियों की बात सुनी तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि छोटा सा जानवर भी कितनी अक्ल रखता है ना। चूंटी बहुत छोटा सा जानवर है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको भी अक्ल दी है। और जो सच्चा बादशाह होता है, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे ना, तो वही हमें पता चलता है सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी से कि वो आजिज़ होता है। वो क्या होता है? वो आजिज़ होता है, दूसरों को हकीर नहीं समझता, चाहे कितनी छोटी से छोटी मखलूक क्यों ना हो, उसको हकीर नहीं समझता। फिर उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन परिंदों का जायज़ा लिया, सारे परिंदों को देखा कि कौन गायब है, सारे हैं या नहीं हैं। लेकिन उसमें एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद था, क्या था? हुदहुद, वो गायब था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर बिना किसी वजह के वो गायब हुआ ना, तो मैं उसको पनिश करूँगा। फिर थोड़ी देर बाद हुदहुद जो परिंदा था वो उड़ता आया और बोला कि मैं एक ऐसे मुल्क से ख़बर लेकर आया हूँ जिसका नाम है सबा, उस बस्ती का नाम है सबा, और वहाँ एक कौम है, सबा नामी कौम है, उनकी एक मलका है जिसका नाम है मलकाए बिल्किस, ठीक है। उस कौम की जो मलका है उसका नाम है मलकाए बिल्किस। तो अब वो क्या करते हैं,
وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کی بات سنی تو انہوں نے فوراً ایک خط لکھا اور ہدہد کو بولا کہ جاؤ اس کو دے آؤ۔ پھر اب ملکہ جو ہے، ملکہ سبا جو اس کی ادھر کی ملکہ تھی، اس کا نام کیا تھا؟ بلقیس، ٹھیک ہے؟ تو اس نے خط پڑھا، اوپر لکھا تھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے ہے، سرکشی نہ کرو، فرما بردار بن کر آؤ۔ تو ملکہ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو سب نے یہ طے کیا، ان کے جو وزیر تھے، کہ نا ان کو کوئی تحفہ بھیجتے ہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام نے جو تھا نا، سلیمان علیہ السلام نے ان کا تحفہ قبول نہیں کیا تھا جب انہیں تحفہ ملا تھا، پھر وہ خود سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی۔ کون؟ ملکہ سبا، ٹھیک ہے؟ کون آئی؟ ملکہ سبا، اور اس کا نام کیا تھا؟ بلقیس تھا۔ وہ خود سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ اچھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا تھا، وہ کیا تھا کہ نا آپ نے ملکہ کا جو تخت ہے نا، جو اتنا پیارا موتیوں کا بنا ہے، اتنا پیارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا کہ نا ملکہ کا جو تخت ہے نا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے کر آنا ہے۔ تو انہوں نے جنوں سے پوچھا کون سی مخلوق میں سے کون یہ کام کرے گا کہ جائے گا اور اس کا تخت اٹھا کر لے آئے گا اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ وہاں سے آ رہی ہیں، کہ ان کی جو ملکہ ہیں وہ وہاں سے چل پڑی ہیں، وہ آ رہی ہیں۔ تو اب ان کے پہنچنے سے پہلے ان کا تخت چاہیے تھا، تو پلک جھپکتے ہی ایک جن گیا اور اس نے وہ لے آیا۔ اور پھر جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ پلک جھپکتے ہی اس کا جو تھا تخت بھی وہاں آ گیا، اور جب وہ آئی تو شیشے کا محل تھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، تو اسے لگا کہ شاید یہ پانی گرا ہوا ہے، تو اس ملکہ نے اپنے کپڑے تھوڑے سے نا اونچے کر لیے کہ کہیں وہ گیلی نہ ہو جائے، حالانکہ وہ شیشے کا محل تھا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے پانی میں ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے، صاف ستھرا پانی ہو، تو بالکل اسے بھی اس میں اپنا عکس نظر آیا تھا۔ تو پھر آخرکار وہ بولی، کیا بولی؟ کہ میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ انجام ہوا تھا، یعنی جب اس نے پہچان لیا تھا، اس نے بلکہ نہیں پہچانا تھا، تو اپنے تخت کو نہیں پہچانا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا تھا کہ یہ آپ والا ہی تخت ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ شاید ان کا ہے اور ان کا بھی میرے جیسا ہے۔ اس کے بعد پھر لاسٹ میں ہمیں آج تک کے لیسن میں جو آج ہم نے پڑھا، اس میں ہم نے کیا سیکھا چونٹی والی سٹوری میں سے، کہ چونٹی کی طرح ذمہ دار بننا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر گزار بننا ہے، جیسے انہوں نے چونٹی کی بات کو سن کر کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ اور پھر سچ کی خبر لانے والے بنو، یعنی کہ ہمیشہ ایسی خبریں لے کر آؤ جو سچ پر مشتمل ہو۔ سچ کس نے بولا تھا؟ ہدہد نے بولا تھا، اور غرور نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس سٹوری سے یہ سیکھا۔ یہاں تک ہمارا پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ابھی سورہ نمل ہماری نیکسٹ پارے میں بھی چلے گی، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔